تلخیاں اس قدر شدید تھیں کہ کسی کے سامنے بھی اگر کہا جاتا نا کہ تیمور بے قصور ہے، حالات کا شکار ہو گیا، چھوٹی موٹی غلطیاں اس سے ہوئیں، تو لوگوں نے اس کو دروغ گوئی، یہ اس کے الفاظ ہیں، a pack of lies، وہی لکھتا ہے، سمجھ کے باہر پھینک دینا تھا۔ اچھا سر، یہ جو پچھلے 2-3 دنوں سے ایک کتاب کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، ظفرنامہ کا، اس میں تیمور کے بہت پازیٹیو ایسپیکٹس کو بھی ڈسکس کیا گیا۔ جی بہت تھوڑے کام تیمور کے جنہیں بہت میگنیفائی کر کے اس نے کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو سر وہ بھی تو بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ جو شرف الدین علی یزدی تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ایک مقصد کے لیے، جیسے پرپز بلٹ ہوتی ہے نا کوئی عمارت ایک خاص پرپز کے لیے، تو پرپز ریٹن بک ہوتی ہے، ایک مقصد کے تحت لکھی گئی کتاب، ایک پروپیگنڈا کے تحت، پروپیگنڈا کو روکنے کے تحت۔ پچھلے 2-3 دنوں میں نے جن چیزوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے، بار بار میری ہر تان اسی پہ ٹوٹتی تھی کہ اس نے اس دور کی تلخی کو جو تیمور کے نام کے ساتھ وابستہ ہے، اس کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے، اس کے انتہائی سنگین جرائم کو کسی حد تک ٹون ڈاؤن کرنے کے لیے، یوفیمائز کرنے کے لیے، وہ باتیں جو عام رائٹر بڑے تلخ انداز میں، بڑے برے انداز میں کرے گا، اسے بہت بڑا لٹیرا، مرڈرر، کلر قرار دے گا، اس کو یہ نرم انداز میں پیش کرتا رہا۔ میرا چونکہ بنیادی مقصد تیمور کو تاریخ کے کٹہرے میں لانا اور اس پرسپیکٹو میں اسے ڈسکس کرنا ہے، چنانچہ میں یزدی کی ہی باتیں اس کے خلاف استعمال کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں اس نے اپنی طرف سے ہر بات میں یہی کہنے کی کوشش کی، بلکہ ایک جگہ انتہا درجے کا ریڈیکولس آرگیومنٹ دیتا ہے، کہتا ہے کہ بعض قتل عام، بعض میسیکرز، تباہیاں اور بربادیاں ایسی بھی ہو جاتی ہیں بڑے حکمرانوں کے ہاتھوں سے جن میں ان کا اپنا کوئی قصور نہیں ہوتا، یہ مشیت یزدی یہی تھی، یعنی اللہ چاہتا ہے اس طرح۔ جسٹ امیجن، وہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے، اگر یہ مان لیں ہم تو پھر اس کا مطلب ہے بغداد پہ جو امریکہ چڑھ دوڑا تھا وہ ٹھیک تھا، ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا بہانہ کر کے آپ کسی بھی ملک پہ چڑھ دوڑو، ہٹلر نے جو کچھ کیا پولینڈ میں وہ ٹھیک تھا، مسولینی جو کچھ کرتا رہا وہ ٹھیک تھا، اسٹالن کے آج بھی دفینے نکل رہے ہیں جس میں ایک ایک قبر سے 500 بندہ نکل رہا ہے، وہ سارا کچھ جو ہوا ہے تاریخ میں، پھر آپ ملیامیٹ کر دیں گے نا، یہ مشیت یزدی یہی تھی، اللہ کی رضا ہی یہی تھی، تم کہاں سے آتے ہو بھائی، تم کہاں ہو اس میں؟ ویسے سر تیمور کو کبھی ندامت بھی تو ہوتی ہوگی؟ ضرور ہوتی ہوگی، ہر اس شخص، یہ کیسے ممکن، تم خود بتاؤ، ایستھیٹیکلی اسپیکنگ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہرحال بنایا تو انسان ہے نا، انسان ایک انتہائی نفیس، انتہائی خوبصورت اور حسین کریشن ہے رب کریم کی، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اتنا بڑا جرم، ایک تو ہے قتل، 1,00,000 جرائم کا ایک جرم، قتل، دا الٹیمیٹ کرائم، تو کہاں قتل عام، تو یہ کیسے ممکن ہے آپ قتل عام کریں؟ ایک اس دور کا رائٹر ہے ابن عرب شاہ، وہ دلچسپ بات کرتا ہے کہ تیمور کی زندگی پازیٹیو اور نیگیٹو کا ملغوبہ تھا، اس کے اندر کا بہرحال ایک اچھا انسان کیوں تھا اب اس کے اندر؟ اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس کی پرورش اچھے لوگوں نے کی تھی، اس کے اسلاف، اس کے بزرگ اچھے لوگ تھے، کوئی ایسی وجہ نہیں تھی کہ یہ لازماً ایک برا انسان بن کے چل نکلتا، لیکن بعض اوقات جب آپ برائی کے رستے پہ چل نکلتے ہیں نا تو وہ پھر بہت دور تک آپ کو پہنچا دیتا ہے۔ تو اس کا یہ کہنا ہے کہ اکثر رات کو اکیلے میں یہ رویا کرتا تھا، اس کی سسکیاں بلکہ اس کی چیخیں اس کے چوبدار سنا کرتے تھے، تو کیوں رویا کرتا تھا؟ اس نے ایسا کیا کیا کہ وہ بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ جس کو ٹیمرلین دا ارتھ شیکر کہا جاتا تھا، کہ جب اس کا لشکر چلتا تھا تو لوگ زمین کی جنبش سے بتا دیتے تھے کہ لشکر تیموری آ رہا ہے، اس کا گلٹ اسے مانتا، اس کا گلٹ اسے پریشان کرتا تھا، اسے تنگ کرتا تھا۔ یہ بھی بہرحال ایک پازیٹیو بات ہے۔ اور یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا ان 2 خوابوں کا جو ابو طالب الحسینی، اس کا بایوگرافر، اب اس سے بڑھ کر تو کوئی مستند سورس نہیں ہو سکتا، جو اس کا بایوگرافر تھا، جو اس کے پاس تھا۔ چلو یزدی نے تو 19 سال بعد لکھی نا کتاب، ابو طالب حسینی تو اس کا بایوگرافر تھا، وہ تو اس کے روز و شب کا واقف تھا، ایک ایک لمحے کا شمار اس کے پاس تھا، اس کے سامنے تو آرڈر آف دا ڈے ہوتا تھا کہ آج بادشاہ سلامت اتنے بجے اٹھیں گے، وہ یہ کچھ کریں گے۔ تو اس کا کہنا کہ آخری دنوں میں اسے بہت خوفناک خواب آنے شروع ہو گئے، سزا کا ایک انداز ہے۔ دیکھیں سزا کا ایک انداز کہ اس کے آخری ایام
کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا۔ وہ پہلا خواب دیکھتا ہے کہ بہت سے لوگ مرے ہوئے وہ ایک دم اٹھتے ہیں اور ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ایک زنجیر بنا کر میری طرف اکٹھے ہونے لگتے ہیں، وہ میرے بہت قریب، سو مچ سو کہ میں سفوکیٹ کرنے لگتا ہوں، میں سمدر ہو رہا ہوں، سانس نہیں لے سکتا، میں کیا کروں؟ تو بہت چیختا چلاتا رہا خوابگاہ میں، اس نے بہت شور مچایا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے پیروں کو بلایا، جوتشیوں کو بلایا، وہ لوگ جو اسپرچول نوعیت کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب پیر صاحب نے کہا کہ تم اپنی عبادات اور وظائف، یہ جو سارے معاملات کرتے ہو، ان کا سلسلہ بڑھا دو، معافی مانگو، توبہ کیا کرو اور خیرات میں اضافہ کرو۔ یہ انہی دنوں کا تیمور ہے جس نے چند اچھی باتیں بھی کر رکھی ہیں۔ میں تیمور کی بہترین بات کئی دفعہ کوٹ بھی کر چکا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، میں اس کا کریڈٹ تیمور کو دوں گا۔ تیمور کے خطوط ہی دراصل وہ سورس ہیں اس دور کی ہسٹری کا، اس کے خطوط پڑھنے والے ہیں۔ اس میں سے ایک خط میں اپنے آنے والے جانشینوں کو وہ نصیحت کرتا ہے کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ تم بڑی سخت گیری سے نمٹو، ان کے ساتھ جو مرضی سلوک کرو اور ان کی کبھی گستاخی برداشت نہ کرو، لیکن یہ جو شاعر، ادیب اور دانشور ہوتے ہیں ان کے لیے اپنی نشست خالی کر دو، ان کی تنقید بھی اور ان کی ڈانٹ ڈپٹ بھی برداشت کرو، کیونکہ یہ تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ تمہارا مخالف حکمران تم سے ڈر جائے گا، یہ نہیں ڈریں گے، کیونکہ یہ عقل و خرد اور دانش سے آراستہ ہو کر دنیا میں آتے ہیں، اس لیے تمہارا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اب ایک دوسرا خواب دیکھیے، وہ بھی اسی تواتر سے، یہ 2 3 4 خواب ایسے تھے کہ جو لگاتار اسے آتے۔ یہ خواب اسے آیا کہ ایک دیوان ہے بہت بڑا سجا ہوا ہے، وہاں پر ارینجمنٹس ہو رہی ہیں، جیسے کوئی اکاؤنٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں بہت بڑے، اور وہ کوئی حساب کتاب اور پڑتال کر رہے ہیں۔ تو کہتا ہے مجھے یوں لگا جیسے یہ مال و اسباب جو پوری دنیا میں اکٹھا ہے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ تو کہتا ہے میں نے جا کے ان سے کہا کہ یہ کس کس ملک کی دولت کا تم حساب کتاب کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم دولت شولت کا حساب کرنے نہیں بیٹھے، ہم تو صرف یہ حساب کرنے بیٹھے ہیں کہ کس انسان کے پاس کتنی مہلت رہ گئی ہے زندگی کی۔ تو کہتا ہے میرے پاس کتنی مہلت ہے؟ تو دیکھ کے کہتے ہیں بہت تھوڑی، اتنی سی رہ گئی ہے۔ تو یہ کانپتا کانپتا اپنے پیر صاحب کے پاس پہنچا کہ مجھے بتائیں کیا کرنا ہے۔ تو وہ پیشوا خاموش رہے، انہوں نے کوئی بات نہیں، کیونکہ ان کے پاس تھی کوئی بات نہیں کرنے کو، کہ واقعی تمہارے پاس مہلت اتنی ہے، اٹس ویری کلیئر۔ تو اب یزدی صاحب کی طرف آتے ہیں، ان کی ساری گفتگو جو انہوں نے کہہ رکھی کہ جناب وہ اللہ تعالیٰ کا نظام رائج کرنا چاہتا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سیرت حسنہ پر عمل درآمد کرنا چاہتا تھا کہ انصاف کا بول بالا ہو، نئی مملکتیں قائم ہوں، مسلمان غلبے میں ہوں۔ اس نے تو نہیں کی، لیکن گبن اور دیگر چند لوگوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مال غنیمت کا حساب کیوں نہیں دیتے تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہر نئی مملکت، ہر نیا شہر، ہر نیا ملک جب وہ فتح کرنے نکلتا تھا تو پہلے سے ایک بلو پرنٹ اس کے پاس آ جاتا تھا کہ اتنا اتنا سونا، اتنی اینٹیں، اتنے جواہرات، اتنے ہیرے، اتنی عورتیں، اتنے غلام یہاں پر موجود ہیں۔ تو بقدر جثہ ہر چیز سے وصول کیا کرتا تھا۔ اور یزدی اور تو کچھ نہیں کر سکا، اس نے یہ ضرور کہا، بچنا بڑا چاہتا تھا اور بچانا بھی چاہتا تھا اپنے ممدوح کو، لیکن بچا نہیں سکا۔ وہ کہتے ہیں ہاں اس دور میں تیمور کے جو سردار تھے، فوج کے جو سپہ سالار تھے، چھوٹے لیول کے افسران تھے، ان کا بود و باش بہت شاندار ہوا کرتا تھا۔ وہ عام لوگوں کی نسبت بہت کھلا ڈلا کماتے تھے، کھاتے تھے اور لوگوں پر لگاتے تھے۔ اس نے پھر یہ تذکرہ نہیں کیا کہ یہ پیسہ کہاں سے آتا تھا، یہ مال غنیمت تھا جو اس طرح بے دریغ استعمال ہوتا تھا۔ اب آخر میں آپ کو گبن کی ایک بات سناؤں گا۔ وہ کہتا ہے کہ جب انتہا درجے کا اٹیک ہوا نا اس کے اوپر، کانشنس کا اٹیک کرواتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ ہمیشہ ہم نہیں کہتے اللہ لٹھ نہیں مارتا مت مارتا۔ تو اس نے کہا کہ میں تو بہت برا کر چکا ہوں، میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں، میرے ہاتھ سے اتنے مسلمان قتل ہو گئے، یہ تو ناقابل معافی ہے، البتہ میں اس کی تلافی ضرور کروں گا۔ اب وہ پھر سلیلے کوئی بھی کرتا ہے، وہ ہیملٹ کی طرح نا اپنے آپ کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے بہت سارے خدشات اور خطرات کے ڈر سے وہ خود کلامی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ کہتا تھا کہ میں اس کی تلافی کروں گا، میں اس کی تلافی کروں گا، یعنی یہ اس کا واچ ورڈ بن گیا تھا۔ اور تلافی اس نے کیا کی؟ کہتا ہے اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے بچنے کا، رب کریم چونکہ منصف ہے تو اس نے انصاف کرنا ہے ترازو کے ساتھ۔ اس نے کہنا ہے کہ کتنے مسلمان مارے، ظاہر ہے میرا کچا چٹھا سامنے آ جائے گا، جی اتنے ملین مارے،
تو میں اتنے ہی ملین کفار اب قتل کروں گا تاکہ میں بیلنس کر سکوں. انہوں نے کہا جناب حکم کریں کہاں چڑھائی کرنی ہے. تو کہنے لگا چین کس لیے بنا ہے؟ چین کے اوپر چڑھائی کی جائے گی. چین کے معصوم لوگ بیچارے سیدھے سادے، ان کا قتل عام اس نے کرنا تھا، لیکن اللہ نے اس کو مہلت نہیں دی. یہ روانہ ہو گیا تھا اطرار کے مقام پر، اس کی ڈیتھ واقع ہوگی، اور ایک مزید ظلم و جبر کرنے سے یہ محروم رہا، اور دنیا ایک بہت بڑے میسیکر سے محفوظ رہی.